پیران پیر ہمارے نظروں کے سامنے ہیں مگر ہم نے آپ نے نہیں دیکھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جس بندے سے محبت کر لیتا ہے اس بندے کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. ہم نے آپ نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے آپ کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت ڈال دی ہے. آپ غور کریں، ولیوں کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے تحریکیں چلائی جا رہی ہیں. ولیوں کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے آرگنائزیشنز نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ اسٹیبلش ہو چکی ہیں. پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعہ بہت بڑے پیمانے پر کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی محبت بندوں کے دلوں سے نکال دی جائے. مگر آپ غور کریں، آج تک اس طرح کی کوئی تنظیم تحریک کامیاب نہیں ہو سکی. اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ حضور غوث اعظم کی محبت ہمارے آپ کے دلوں میں جو پائی جاتی ہے، خدا کی عزت کی قسم یہ محبت کسی ملا کی ڈالی ہوئی نہیں، یہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے. اور اللہ کی ڈالی ہوئی محبت کو ایک نہیں 1000 تحریکیں متحد ہو جائیں اس کو دلوں سے نہیں نکال سکتی. ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو غوث اعظم کے غلاموں میں پیدا فرمایا. آپ غور کریں، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک امام ابو داؤد اپنی سنن میں لاتے، امام نسائی اپنی سنن میں لاتے، اور بھی محدثین مختلف طرق اور مختلف اسانید سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، صحابہ ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قیامت کے احوال کا ذکر فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو اونچے مقامات عطا فرمائے گا. قیامت کا دن ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ شہداء کو نورانی منبر عطا فرمائے گا. یکایک قیامت کے دن انبیاء کی اور شہداء کی نظریں ایک گروہ پر، ایک جماعت پر پڑے گی. ان کی شان و عظمت کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو تو نے انہیں ایسے نورانی منبر عطا فرمائے، جو تو نے انہیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. میرے آقا و مولا ارشاد فرماتے انبیاء اور شہداء ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے. وہ نور کے منبروں پہ بٹھائے جائیں گے، ان کے چہروں سے نور کی شعاعیں نکلتی ہوں گی، ان کے لباس سے نور نکلتا ہوگا، ان کے سر پہ جو امامہ ہوگا اس امامے سے نور نکلتا ہوگا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی شان اور عظمت کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابیو تمہیں پتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ اکرام ادباً عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. میرے آقا و مولا پلٹ کر کے صحابہ کو جواب دیتے ہیں صحابیو سنو، قیامت کے دن جن کی شان اور عظمت کو دیکھ کر، جن کے چہروں کی نورانیت کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، اے صحابیو سن لو. حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی. قال هذه الآیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. میرے آقا صحابہ سے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جن کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، ایسی آبیوں وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ میری امت کے اولیاء اللہ ہوں گے، وہ میری امت کے اولیاء اللہ ہوں گے. اللہ کے رسول اپنی امت کی اولیاء کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس غوث اعظم کو مانتے ہیں وہ صرف ولی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب کے امت کے سارے ولیوں کا سردار بنایا ہے. مختلف اولیاء غوثیت کی منزل پہ فائز ہوتے ہیں مگر رب تبارک و تعالیٰ نے سرکار
غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز فرمایا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، سبق پڑھایا ہے کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت صبح قیامت تک رہے گی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ کی نبوت اور رسالت کا سکہ صبح قیامت تک چلے گا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ فرمایا کہ حضور کی امت میں سرکار غوث اعظم کی شان و عظمت ایسی ہے کہ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز فرمایا اور ایسی شان عطا فرمائی کہ یہ غوث اعظم ہیں، قیامت تک ان کی غوثیت کا ڈنکا بجتا رہے گا، قیامت تک یہ مقام غوثیت کبریٰ پہ فائز رہیں گے۔ ان کے جیسا رب تبارک و تعالیٰ پھر مقام و مرتبہ نہ کسی کو عطا فرمایا ہے، نہ قیامت تک کسی کو عطا فرمائے گا، اس لیے کہ یہ شان فقط غوث اعظم کی شان ہے، یہ شان فقط غوث اعظم کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام غوثیت عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، بولیے ہم اہل سنت ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے ہم اہل سنت ہیں۔ اور میں ہماری اپنی جماعت کی عظمتوں پر تن من دھن سے قربان میں رب تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جماعت اہل سنت میں پیدا فرمایا۔ اس جماعت اہل سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا جس جماعت اہل سنت میں اللہ نے غوث اعظم کو اور غریب نواز کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ معین الدین اجمیری، بولیے محی الدین جیلانی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان اللہ والوں نے ہمیں آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، کلمے کی نعمت عطا فرمائی۔ ان بزرگان دین کی دعوت و تبلیغ کی برکتوں سے پورے ملک میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ سرکار غریب نواز کی شان و عظمت ایسی رہی کہ آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غریب نواز کے چہرے کو ایسی نورانیت عطا فرمائی تھی کہ جو بھی کافر حضور غریب نواز کے چہرے کو دیکھ لیتا کلمہ پڑھ کر کے قدموں میں گر جاتا۔ ایک دو نہیں، 90 لاکھ سے زائد غیر مسلم حضور غریب نواز کے چہرے اقدس کو دیکھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیران پیر کو ایسی شان عطا فرمائی کہ ان کے القابات میں ایک لقب ہے جس لقب کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ بولیے غوث اعظم کے القابات میں کون سا لقب ہے؟ بولیے محی الدین۔ محی الدین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس دین اسلام پر، اس جماعت اہل سنت پر کسی نام نہاد مولوی ملا کا احسان نہیں ہے۔ اس جماعت اہل سنت پر احسان ہے تو غوث اعظم کا احسان ہے، احسان ہے تو غریب نواز کا احسان ہے، اور احسان ہے تو ان اللہ والوں کے غلاموں کا احسان ہے۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ دوستو، اس اجلاس کا ایک عنوان ہے اتحاد، اتحاد امت۔ کیا عنوان ہے؟ بولیے اتحاد امت۔ اور آج کل ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد، بولیے، ہونا چاہیے۔ ایک دو نہیں، لاکھوں کروڑوں معبودان باطل کو ماننے والے جمیع کفار و مشرکین ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہمیں مسلمان کہتے ہیں، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔
کبھی صلح کلی ہونے کا فتویٰ لگتا ہے، کبھی دار اسلام سے، دار اہل سنت سے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے دین میں، جماعت اہل سنت میں ایسی داداگیری شروع کی ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہی دین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس کے بارے میں دل میں آیا کہ اسے جنتی بنایا جائے، کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، اور جس سے ناراض ہو گئے کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جنت اور جہنم کے یہ مالک ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جنت اور جہنم کے یہ ٹھیکیدار ہیں، جسے چاہا جنتی بنا دیا، جسے چاہا جہنمی بنا دیا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جناب والا، جنتی اور جہنمی بنانے کا اختیار یا تو یہ اللہ کو ہے یا پھر اللہ کے رسول کو ہے۔ یہ اختیار ہمیں نہیں دیا گیا، یہ اختیار ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو تقسیم کریں۔ جس غوث اعظم کی شان اور عظمت کے بیان میں اور آپ کی محبت میں ہم جمع ہوئے ہیں، سرکار غوث اعظم نے تو ہمیشہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کا کام کیا ہے، توڑنے کا کام نہیں کیا، توڑنے کا کام قطعی طور پر نہیں کیا۔ ان اللہ والوں نے، ان صوفیاء نے ہمیں یہی تعلیم دی۔ ہمارا رب ایک ہے، ہم ایک رب کے ماننے والے، ہمارا رسول ایک ہے، ہم ایک رسول کے ماننے والے، ہمارا دین ایک ہے، ہم ایک دین کے ماننے والے، ہماری کتاب قرآن ایک ہے، ہم ایک کتاب کے ماننے والے، ہمارا قبلہ کعبہ ایک ہے، ہم ایک قبلہ کعبہ کے ماننے والے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہم ایک کلمے کے ماننے والے۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے اس امت میں تفرقہ ڈال دیا، امت کے شیرازے کو بکھرنے کی ناپاک کوشش اور سازش کی، امت کو کئی دھڑوں میں تقسیم کرنے کی پلاننگ کی، امت کو لڑانے کی پلاننگ کی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے طور پر امت کے اندر اس قدر بدامنی پھیلا دی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہوں گا، آپ سب سے اور ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو امت میں تفرقہ ڈالنے کی عقیدے کی بنیاد پر کوشش کرتے ہیں، عقیدت کی بنیاد پر کوشش کرتے ہیں، میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جناب والا، آئیے اس ذمہ دار اسٹیج سے تنویر ہاشمی شہزادہ غوث زمن کی موجودگی میں اعلان کرتا ہے کہ ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ اتحاد نام نہاد نعروں پہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت میں اتحاد ہو تو اتحاد کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ مدینے کا راستہ ہے۔ آؤ ہم عشق رسول کی بنیاد پر ایک ہو جائیں، آؤ ہم محبت رسول کی بنیاد پر ایک ہو جائیں، آؤ ہم تعظیم رسول کی بنیاد پہ ایک ہو جائیں، آؤ ہم ادب بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت کی بنیاد پر ایک ہو جائیں۔ ایک ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ گزرتا ہوا گنبد خضرا تک پہنچ جاتا ہے، وہ راستہ گنبد خضرا تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت اتحاد کی کیا صورت ہے؟ میں نے ایک جواب تو یہ دے دیا، پھر میں نے ان سے کہا کہ اتحاد کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ پہلے اختلاف کا دروازہ بند کر دیا جائے، پہلے اختلاف کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اختلاف برائے تعمیر ہو تو کوئی حرج نہیں، اختلاف اگر تخریب کے لیے ہو، کانسپریسی کے لیے ہو، فتنے کے لیے ہو، اختلاف کے لیے، اختلاف لڑائی جھگڑے کے لیے ہو، نیتوں میں اخلاص نہ ہو تو وہ اختلاف قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اختلافات صحابہ کے درمیان رہے، اختلافات تابعین کے درمیان رہے، اختلافات ائمہ مجتہدین کے درمیان رہے،
اختلافات تھے تبھی تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ اسکول آف تھاٹ وجود میں آئے. اختلافات صوفی سلسلوں میں رہے، ہر ایک کے پریکٹس کرنے کا انداز طریقہ الگ رہا. کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے. اختلاف کہاں نہیں ہے، اختلاف کس کے درمیان نہیں ہے، مگر اس اختلاف کو فتنے کا سبب نہیں بنایا گیا، اس اختلاف کو فساد کا سبب نہیں بنایا گیا، اس اختلاف کو امت کے درمیان تفرقہ ڈالنے کا سبب نہیں بنایا گیا. ارے پڑھو امام شافعی کو. امام شافعی اور امام اعظم کے درمیان فقہی مسائل میں بے شمار اختلافات ہیں، شدید اختلافات ہیں، مگر اس کے باوجود بھی دیکھا جاتا ہے کہ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر سے فیض پا رہا ہوں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو امام شافعی اپنے مصلی پہ نہیں، امام شافعی کے طریقے پر نماز ادا، امام اعظم کے طریقے پہ نماز ادا فرماتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ان اللہ والوں کی، ان صوفیاء کی شان و فوراً دائرہ اسلام سے فوراً یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان نہیں، یہ سنی نہیں، یہ سنی، یہ سنی نہیں. بعض مولویوں نے فتویٰ دینے کا دھندا بنا لیا، بعض مولویوں نے دکانیں کھول لی، جسے چاہا داخل کر لیا اسلام میں، اہل سنت میں جسے چاہا نکال کر کے پھینک دیا. یاد رکھو دین اسلام کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کسی کی بپوتی اور کسی کی ملکیت نہیں ہے. ہم اس دین کے، جس جماعت کے ماننے والے ہیں، نے اس دین اور اس جماعت کا وارث جناب محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے. اس دین کے وارث ہے. مولا علی شیر خدا اس دین کے وارث ہے، خلفائے راشدین اس دین کے وارث ہیں، اولیاء اللہ اس دین کے وارث ہیں، غوث اعظم اس دین کے وارث ہیں، نواز اس دین کے وارث ہیں. جنت یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ جنت کا خالق اللہ ہے. مالک اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے. بلفظ دیگر یہ کہوں کہ جنت حسنین کے معنی کی ملکیت ہے. جنت کے نام کی ملکیت ہے. رسول چار پر نہیں ہوں گے. میری بیدی نوح علیہ السلام کی کشتی اس جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، جو سوار سے گیا نجات کی کشتی کسی مولوی اور مفتی کے پاس ہے یا اہل بیت اطہار کے پاس ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نجات کی کشتی کسی نام نہاد ملا کے پاس ہے یا حسنین کریمین کے پاس ہے؟ جتنے فتویٰ لگانے والے ہیں قیامت کے دن دیکھنا سب کشتی سے باہر ہوں گے، اور جتنے محبت والے